مہنگائی کی بات کریں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے سے ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا ہو گیا ہے۔ کھانے پینے کی بنیادی اشیاء مہنگی ہونے لگی ہیں۔ گوشت عام آدمی کی پہنچ سے باہر نکل گیا۔ شہری اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ سبسڈی کے نام پر جو اعلانات کیے جا رہے ہیں اس سے اثرات عام آدمی کی حالت نہیں بدل سکتی۔ پیٹرول مہنگا تو ہر چیز مہنگی۔ حکومتی فیصلے نے آٹا، دالیں، چینی، سبزیاں، پھل سب کچھ مہنگا کر دیا۔ گوشت تو عام آدمی خریدنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں سرکاری فہرست کو گراں فروشوں نے چوٹی کی نوک پر رکھ دیا۔ پرائسز جو ہے ڈبل ہوتی گئی ہیں۔ جیسے ہی اتوار بازار میں ہم آتے ہیں ان کو تو بہانہ مل جاتا ہے کہ یہ جو ہے بڑھ گئی ہے قیمت پیٹرول کی، اور ابھی قیمت بھی یہ بڑھ گئی۔ سندھ حکومت کے دعوے ہوا میں اڑا دیے گئے۔ ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں بھی از خود اضافہ کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے لاہور میں مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی۔ پرابلم تو ہو رہی ہے کہ بہرحال جی جیسے ہمارے لیڈر یا ہمارے وزیر اعظم بتاتے ہیں جی ملکی حالات جو ہے ہمیں خود بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ کرے یہ جنگ کا معاملہ صحیح ہو جائے تو پھر اچھا ہے۔ حیدرآباد میں بھی اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ یہ تو پورے پاکستان کو پتا ہے مہنگائی اس طرح ہو گئی ہے کہ غریب آدمی بیچارہ مر گیا، خالی اس کو قبر میں اتارنا رہ گیا ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ سکھر کے بازار اور مارکیٹوں میں مہنگائی کا طوفان آ گیا۔ دال چاول سمیت ہر چیز مہنگی کر دی گئی۔ فیصل آباد میں دیگر اشیاء سمیت سبزیوں کے نرخوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ ہر چیز منمانی نرخوں پر فروخت کی جانے لگی۔ دیکھیں نا، اب ایک غریب آدمی اگر 1000 روپیہ کما رہا ہے روز کا تو اس میں اس کا کچن بھی پورا نہیں ہوتا۔ شہری کہتے ہیں سبسڈی کے جھوٹے اعلانات سے عام آدمی کی حالت نہیں بدلے گی۔ بہتر ہوگا تمام سبسڈیز ملا کر پیٹرولیم کو دی جائیں تاکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوں اور زندگی کا پہیہ چل سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔